الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك یلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا۔ اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا۔ قیامت کے دن ان کے لیے عذاب بڑھا دیا جائے گا اور اس میں وہ ذلت کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ عزیز طلبہ، سورۃ الفرقان اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ سورہ جو ہے اس حوالے سے بڑی مشہور ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، اس کے بارے میں بڑی وضاحت سے احکامات فرمائے ہیں، بتایا ہے۔ عزیز طلبہ، انسان بڑا ہی ناشکرہ ہے، اس کو سارا کچھ مل گیا ہے، ہر چیز سے اللہ نے نوازا ہے، لیکن وہ ناشکر گزاری کرتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے میں تو شکر ادا کرتا رہتا ہوں، میں تو اللہ کی باتیں بھی کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، یہ ناشکری کیسے ہوگی؟ عزیز طلبہ، جب تک ہم اللہ کے حکموں کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے اور دیکھنے والا یہ تصور نہیں لیتا کہ یہ مسلمان ہے، اس وقت تک ہم ناشکرے ہیں۔ مسلمان 1000 بندہ کھڑا ہو، غیر مسلم اس میں سے ایک مسلمان ہونا ٹھیک طریقے سے، 1000 میں سے وہ بندہ نظر آ جائے گا یہ مسلمان۔ اب ہماری کیفیت کیا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلمانوں میں فرق کرنا ممکن نہیں رہا، انتہائی مشکل ہو گیا۔ آپ میڈیا پہ جاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اعلیٰ سطح پہ لوگوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو جو مہمان آ رہے ہوتے ہیں اور جو مہمان ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ان میں سے مسلمان کون ہے۔ دونوں کا ڈریس ایک طرح کا، دونوں کی چہرے کی شیپیں ایک طرح کی، دونوں کے انداز ایک طرح کے، اور جو ہے وہ مسلمان ہم بنے ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ، مسلمان کا جو حلیہ ہے نا، اس کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے رہے ہیں، پتہ آپ کو، لیکن اب ہماری شیپیں دیکھنے چہرے کی، لباس کی، وضاحت ساری عجیب سی ہیں، اور ہم متاثر ہو کر دوسروں کے جو شیپیں ہیں وہ اپنا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری اپنی جو ثقافت ہے، سویلائزیشن ہے، جو ہماری اپنی بقا ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اتنے اندر چلے گئے ہیں دنیا داری میں کہ اپنے اوپر یہ بات لگوانا بھی مشکل سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، مگر جس چیز کی ان کو اجازت دی گئی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو انسان ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اور اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ بھی دیا ہوا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، اور ایک اعلیٰ قسم کی چیز ہے، وہ اللہ نے پیدا کی ہے، اس پر سارا حق بھی اللہ کا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے ایک بندے کو قتل کیا، گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، اور جو بندہ
قاتل ہوتا ہے عزیز طلبہ، اللہ کے ہاں سارے حسابوں سے پہلے اس کا حساب ہونا کہ تم نے قتل کیوں کیا، ایسی جان کو جس کو میں نے حرام ٹھہرایا تھا، اور میرا وہ پیدا کردہ انسان تھا، میں نے خود اس کی جان لینی تھی، تم نے اس کی جان کیوں لی؟ زندگی کہتے ہیں نہیں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اگر ہم زندگی تو اللہ نے دے دی ہے، پکڑ کر کسی کو موت کے گھاٹ اتار دیں تو اللہ نے یہ کہنا ہے کہ میرا حق تھا اس کو موت دینا، تم نے کیوں دی؟ تو یہ اہل ایمان کی خوبصورتی ہے کہ وہ ناحق قتل نہیں کرتے۔ ایک حابیل تھا، ایک قابیل، دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، حضرت اماں حوا کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو خصوصی طور بیٹا کہا جاتا ہے۔ اور حابیل اور قابیل کی آپس میں ٹھن گئی۔ کیسے ٹھن گئی؟ کہ پہلے یہ رواج تھا کہ اللہ کی راہ میں جو قربانی کی جاتی تھی وہ بندے خود استعمال نہیں کرتے تھے، قربانی کر کے وہ کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے، اور بجلی کی چمک آتی، وہ اس قربانی کو بسم کر دیتی، ختم کر دیتی، اس سے محسوس ہوتا کہ اللہ نے قبول کر لی۔ اب دونوں نے قربانی کی، دونوں نے کھلے میدان میں رکھی۔ حابیل کی جو قربانی تھی وہ ویلڈ ہو گئی، اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی، اس کو اٹھا لیا گیا، جبکہ یہ جو قابیل تھا اس کی قربانی قبول نہیں کی گئی۔ عزیز طلبہ، قربانی ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو خلوص سے قربانی کرے، جو دکھلاوے سے پرہیز کریں۔ اسی طرح قربانی ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو جن کا جو ہے وہ کیپٹل سرمایہ حلال ہو۔ اسی طرح قربانی ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو نمازوں میں پابندی رکھنے والے ہوتے ہیں، جو آلریڈی نیکوکار ہوتے ہیں، اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی قربانی ہوتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں، جیسے عید الاضحیٰ کی بھی آمد ہے، تو بہت سے لوگ قربانیوں کے لیے جانور خریدتے ہیں، بڑے بڑے جانور خرید کے ان کی نمائش بھی کرتے ہیں، اور بڑا اس کو جو ہے نا زیب و زبائش بھی کرتے ہیں کہ نعتیں لگ گئی، شامیانے آ گئے، اور اس کا بڑا پروٹوکول جانور کا رکھا جاتا ہے، اور بتایا بھی جاتا ہے کہ اتنے کا جانور ہے، تو اس کی ویڈیوز بنتی ہیں، سوشل میڈیا پہ آتا ہے، تو ایک پورے علاقے میں مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ یہ جانور کر رہا ہے۔ عزیز طلبہ، جس چیز میں ریاکاری آ جائے گی نا، نہ صرف وہ اس کا عمل برباد ہو جائے گا بلکہ الٹا اس پہ گناہ ہو جائے گا۔ ایک بندہ قیامت کے دن ہوگا، اس نے بڑا خیر خیرات کی ہوگی، قربانی دی ہوگی، اور بڑے بڑے جانور وہ کرتا رہا ہوگا، جو کچھ اس کے ہو سکا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں بھیج دو۔ وہ کہے گا یا اللہ، میں تو بہت کچھ کرتا رہا ہوں، میرے پاس پیسے آتے تھے، میں لٹاتا رہتا تھا، لوگوں کو کھانا کھلا دیا، ایسے جانور ذبح کر دیے، تیری راہ میں لٹاتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے جو کچھ کیا اپنی مشہوری کے لیے کیا ہے، اور تم خود چاہتے تھے کہ لوگ میرا نام لیں گے، اتنا کچھ وہ کر رہا، اور اللہ کی جگہ تم نے اپنے آپ کو معبود بنانے کی کوشش کی۔ یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، یہ اپنے نفس کو معبود بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے لوگ پکارے، میرا ذکر کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ چنانچہ آج بھی دنیا جو ہے وہ لیتی ہے جانور اور ذبح کرتی ہے۔ عزیز طلبہ، یہ میری بات سن لیں، اچھی طرح ذرا سن لیں، اس کو آگے پہنچا دیں۔ جو بندہ بے نماز ہے نا، اس کی قربانی نہیں لگتی۔
جو بندہ حرام کماتا ہے نا اس کی قربانی نہیں لگتی. جو بندہ سکہ مسلمان نہیں ہے، شرک اور بدعت سے نہیں بچتا، اس کی قربانی نہیں لگتی. قربانی لگتی ہے نیکوکاروں کی، قربانی لگتی ہے جو پرہیزگار ہیں، جو سارا سال جو ہے وہ بچتے رہے گناہوں سے، غلط باتوں سے، ان کی قربانی لگتی. سارا سال انجوائمنٹ ہو رہی ہے، سارا سال محفلیں، سارا سال ناچ گانا، سارا سال جناب خوش گپیاں، فکر ہی کوئی نہیں کہ میں مسلمان بھی ہوں، میری اور ذمہ داریاں. عید کے دنوں میں جناب آگے بڑھ بڑھ کے بکرے، چھترے، گائے اور دیگر جانور، اونٹ بڑے بڑے لے کر آ جانا اور کہنا کہ میں. عزیز طلبہ، یہ اس کو ہم کلچرل قربانی کہہ سکتے ہیں، اسلامی قربانی نہیں ہے. اتنی ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے لمبے لمبے چوڑے چوڑے جانور خریدنے کی. اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے جانوروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دل کے اندر جھانک کے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کتنا خلوص ہے. تو چھوٹی قربانی بھی اگر محبت اور پیار سے کی گئی ہوگی، اس کا جو ہے بڑا زیادہ ثواب ہے. اور اس کا خون ابھی شاہ رگ سے نیچے نہیں گرتا کہ اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. جو بندہ پرہیزگار اور سکہ مسلمان ہے اور ساری نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرنے والا اور حرام اور حلال کی پہچان کرنے والا. تو ہمارے ہاں سسٹم کو نا کلچرل کر دیا جاتا ہے، دعوتیں اڑانے کے لیے، بیٹھک کے لیے، آپس میں گیٹ ٹوگیدر کرنے کے لیے کہ چلیں موقع آیا ہے. بیچ میں جو اسلامک سپرٹ ہوتی ہے نا وہ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناحق قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زنا نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہوگا عزیز طلبہ کہ جتنی بھی سزائیں ہیں نا اسلام میں، سب سے بڑی سزا جو ہے وہ زنا کی ہے. شادی شدہ شخص، عورت ہو یا مرد، اگر وہ زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو رجم کر دیا جائے. رجم ہوتا ہے اس کو میدان میں اس کا کچھ حصہ گاڑ دیا جائے زمین میں اور نکیلے پتھروں سے اس پر بارش کر دی جائے اور اس کو مار دیا جائے. اس سے سخت موت آپ نہیں سمجھ سکتے کتنی بڑی موت ہے کہ پتھروں سے ان کو فارغ کر دینا، زندگی کا رشتہ ختم کر دینا. یہ کیوں کر رکھا گیا کہ زنا جو ہے یہ سب سے کبھی عمل ہے، اور جو بندہ زنا کار ہے وہ اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے نکاح کا، شادی کا، ایک حلال طریقے سے سارا سسٹم ڈیولپ کیا. وہ جاتا ہے حرام کی طرف، اور حرام کی طرف جانے والے بندے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے ان کے لیے عذاب ہے جو زنا کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا عذاب 2 گنا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا. اس میں شدت آ جائے گی اس سزا میں. اور پھر کیا ہے، وہ جو شدت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. اور یہاں پر لفظ ہے خالدین، ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا. عزیز طلبہ، مختصر بات یہ ہے کہ ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے، بڑی محبت کرنے والا دین ہے، بڑی شفقت کرنے والا دین ہے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. اللہ جو ہے غفور ہے، لطیف بالعباد ہے. ساری اللہ کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی اپنی روایت بھی ہے کہ جو بندہ
واضح طور پر کھلے عام برائی میں چلا جاتا ہے نا، اور للکارتا ہے، ضد رکھتا ہے اور واپس نہیں وہ آتا اور قائم رہتا ہے گناہ پہ، اس کو اللہ تعالیٰ روزانہ نئی زندگی دیتا ہے، روزانہ نئی زندگی۔ جب بندہ سوتا ہے نا اس وقت مرتا ہے، پتہ آپ کو؟ یہ جو نیند ہے یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، اور ہر بندہ روزانہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دیتا ہے۔ زندگی اس کے لیے گڈ نیوز ہوتی ہے کہ مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا ہے، میں پچھلے گناہ معاف کروا لوں، میں اپنے آپ کو کلیئر کروا لوں۔ لیکن وہ رات دن گناہوں میں رہتا ہے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ اب تمہاری مرضی ہے، اب تم نے اپنا جو بھی کیا ہے اس کو آپ قبول کرنا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بندہ اس میں جتنی محنت کرے گا اس کو اس کا عوضانہ آخرت میں دیا جائے گا۔ اور یہ دین جو ہے نا یہ ایک باؤنڈری ہے، ایک سرکل ہے دین۔ عزیز طلبہ، اس سرکل سے جو نکلے گا نا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بہت زیادہ ذلیل کرنا ہے۔ سرکل سے نکلنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتا بھی نہیں، میں تمہیں سارا کچھ دے رہا ہوں، ہر چیز سے نواز رہا ہوں، تمہارے شکل و صورت، تمہارا جسم، تمہاری ہر نیڈ میں نے پوری کی ہوئی ہے، اور تمہاری جو خواہشات ہیں، جو تمہاری جبلی خواہشات ہیں، اس کو میں نے پورا کرنے کے لیے پورا تمہارا اہتمام کیا ہے۔ اب تم پھر جو ہے وہ ہٹو ہی نہ اور اپنے آپ کو لگا لو ادھر کہ میں نے یہی کرنا ہے، اس کا پھر حال اللہ کے پاس یہی ہے کہ آ جاؤ۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا اس بارے میں نرم ہوتا ہے کام، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، لیکن بات ہے، اور بات جو ہے اللہ کی بڑی سخت ہے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ پھر آتا ہے نا سختی میں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سختی جو ہے وہ ہر ایک کو نیست و نبود کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی سے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔